الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک یوٹیوب پر پوسٹ آئی ہوئی تھی، اس میں نواب اکبر خان بگٹی جو ہے ایک پاکستان کا شہری، جمہوری وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان اور شریف باپ دادا، اب اس دور حاضر کے شیطانی جال نے اس کو گنہگار بھی کر لیا ہوگا۔ بہرحال وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان تھا اور گورنر بلوچستان تھا، لیکن یہ غدار تھا یا نہیں تھا، ساتھ مشرف کا فوٹو جو ہے۔ تو اب یہ دونوں ہی مسلمان ہیں، تو ان کو جو نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے، ایک تیر دو شکار، یعنی مشرف بھی غدار اور اکبر بگٹی بھی غدار۔ مشرف کو پھانسی دلوائی پشاور ہائی کورٹ سے، اور دونوں مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ اور اکبر بگٹی کو تو ایسا مارا کہ وہ اس کا بیٹا کہتا کہ میرے باپ کا قد 6 فٹ تھا، اور اس کی جو پیٹی جو لاش والی ملی میت والی وہ 5 فٹ کی تھی، 2 تالے لگے ہوئے تھے۔ یار یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، ایسا تو ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جب وی آئی پی لوگوں کے ساتھ ایسا ظلم ہو تو عام شہری کا کیا حال ہوگا؟ پاکستان میں بہت ہی برا ہو رہا ہے۔ اچھا، نظر نہ آنے والے شیطانی جال نے ایک مسلمان بندے کے ذریعے میرے کو کہا کہ امریکہ نے میزائل مار کے اکبر بگٹی کو مار دیا۔ اب اکبر بگٹی نہ کوئی بین الاقوامی لیڈر تھا، نہ اس کی کوئی امریکہ سے دشمنی تھی، تو امریکہ کو کیا پڑا ہے کہ وہ میزائل مارے گا اور اکبر بگٹی مر جائے گا؟ تو لیکن اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ میزائل جو ہے نا، اس کو شیطانی جال انگوٹھے کے طور پہ استعمال کرتا ہے، جس کو آج کل ہماری فوج جو ہے نا 5th جنریشن وار کہہ رہی ہے۔ یعنی یہ انگوٹھا جو ہے نا، وہ شیطان ہی کہتا ہے کہ مسلمان کا یہ انگوٹھا مسلمان نہیں ہے۔ جو ہم گواہی دیتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس یہ 9 نمبر تک یا 4 نمبر تک یہ مسلمان ہے۔ اس کو بھی ویسے نہیں مانتا، وہ تو 8 نمبر پر لے کر آتا ہے۔ تو یہ انگوٹھا جو ہے، اس میں امریکہ نے میزائل تو نہیں مارا، لیکن شیطانی جال نے کسی بندے کے ذریعے کیوں کہا کہ یہ امریکہ نے میزائل مار دیا اور اکبر بگٹی مر گیا؟ تو شیطانی جال امریکہ کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ انگوٹھے کے ذریعے مسلمانوں کو شہید کرتا ہے، اور مردود کہتا ہے کہ مسلمان کا انگوٹھا جو ہے مسلمان نہیں ہے، اس کا شیطان کا قبضہ ہے۔ امریکہ نے اس کو میزائل نہیں مارا، شیطانی جال نے اس کو مارا ہے۔ وہ امریکہ کا لباس پہنتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے میزائل مار دیا۔ میزائل کو بھی 5 نمبر کے طور پہ وہ لیتا ہے۔ اور جب مشرف کو پھانسی پشاور ہائی کورٹ سے کیوں دلوائی گئی؟ کوئٹہ سے بھی دلوا سکتا ہے شیطانی جال جو ہے، کراچی سے بھی، لاہور سے بھی۔ پشاور ہائی کورٹ سے مطلب اس کو یا خان بنانا تھا، اس کو جو ہے پشاور میں جو ہے جیتے بھی اور مرتے بھی۔ ایک تیر دو شکاری، مشرف بھی گیا اور بگٹی بھی گیا، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے کیسے کہتے ہیں بینظیر بھٹو بھی گئی، یعنی ایک تیر 3 شکار کر دی، بلکہ ساری قوم کو شکار کر دی، ساتھ خضیر خان کا بھی شکار کر دیا۔ لیکن یہ کہ 2-3 میں نے آپ کو سیدھا مثالیں دی ہیں۔ ابھی جو شاہ زین بگٹی مسجد نبوی میں تھا، تو کوئی بھی مسلمان مسجد نبوی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ شور کرے، شرابہ کرے، کسی پر ہوٹنگ کرے یا کسی کی بے عزتی کرے، کسی کے پیچھے لگ جائے، بلبہ عام پیدا کر دے، ہجوم پیدا کر دے۔ سعودی عرب کے عام مقامات پر کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بندے اکٹھے ہو کر کوئی بلبہ کر دیں یا ہجوم کر لیں۔ خدا کی نبی کے روضے کے پاس ایک مسجد نبوی مقدس مسجد ہے، اس میں اتنا بلوہ عام ہوا شاہ زین بگٹی کے خلاف۔ تو یہ بلوہ عام جو ہے نا جی، یہ بھی وہی بات ہے کہ جیسے بھی کسی مسلمان نے میرے کو کہا، اس کے اندر شیطانی جال بول رہا تھا کہ یہ امریکہ نے میزائل سے اکبر بگٹی کو مار دی۔ یہ اکبر بگٹی کی امریکہ سے کیا دشمنی تھی؟ یہ امریکی میزائل نے ہی بلوہ عام ہجوم کیا ہے وہاں پہ مسجد نبوی میں۔ کوئی مسلمان ایسا سوچ نہیں سکتا کہ بھی وہ امریکی میزائل سے مراد میری وہی نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے۔ امریکہ کے میزائل کو اگر اکبر بگٹی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو مسجد نبوی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں وہ ہجوم پیدا کر دے۔ تو یہ کوئی شیطانی جال، کافر جال ہے، جو مسلمانوں کے اندر حلول کر کے جو ہے مسلمانوں کو ذلیل کر رہا ہے اور ان کو کافرانہ مشرکانہ کام کروا رہا ہے۔ ورنہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسجد نبوی میں کوئی بلوہ عام یا ہجوم جو ہے شاہ زین بگٹی پہ حملہ کر دے۔ اچھا، بلوچستان میں یہ واقعہ کیوں ہوا؟ اصل میں جو امریکہ میں ایک مردود شیطانی جال ہے، وہ اللہ تعالیٰ، وہ شیطان کے پتلوں کو، جس کو اللہ بولو، اور جو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، اللہ نے ایک سلسلہ بھیجا زمین پر، آسمانی کتابیں آئیں،
ان کو نہ وہ اللہ مانتا ہے، نہ انبیاء علیہ السلام مانتا ہے، اور نہ آسمانی کتابیں مانتا ہے وہ۔ اس نے اپنا سارا ایک شیطانی نظام وہاں پہ قائم کیا یورپ میں، امریکہ میں۔ تو کل انبیاء علیہ السلام خود کو جو ہے نا وہ اللہ الف کہتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو بے کہتا ہے، اور ائمہ علیہ السلام کو صحابہ کرام کو سی کہتا ہے، ڈی کے اوپر تو وہ کہتا ہے سبھی کفر ہے، 5 ای کے اوپر تو سبھی کفر ہے۔ اس طرح سے اس نے کوئی شیطانی جال مردود نیٹ ورک تشکیل دیا ہوا ہے۔ تو وہ جو بلوچستان پہ جو حملہ ہے، یہ اصل میں اس کا یہ عقب اکٹھی تو ایک مسلمان تھا، یا مشرف یا بے نظیر یا کوئی ہمارے فوج کے اہلکار۔ اصل میں وہ شیطان جو ہے انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پر حملہ آور ہے، اور ان کا اللہ جو ہے ان پر حملہ آور ہے، اور اپنی شیطانی مردود اپنی بوٹیاں کاٹتا ہے امریکہ میں، اپنے بدن کی بوٹیاں کاٹتا ہے، اپنی مردود آگ سے اپنی ہی بوٹیاں کاٹتا ہے کہ میں نے تو اللہ کو مار دیا اور انبیاء علیہ السلام کو مار دیا، کوئی انبیاء علیہ السلام زمین پر نہیں ہے، کوئی اللہ کا پیغام یہاں نہیں آیا۔ تو اس لیے اس نے اکبر بگٹی کو مارا ہے، اور اس لیے رحمان ملک پی پی والے کو مارا۔ بھئی یہ رحمان تو گنہگار بندے، اللہ کے نام پہ اس نے نام رکھا، کہتے یہی رحمان ہے، وہ رحمان نہیں جو اللہ اور رحمان ہے جس نے اس رحمان کو پیدا کیا۔ مجیب الرحمان کو بھی اس لیے ذلیل کیا، ضیاء الرحمان جو فوجی جنرل تھا بنگلہ دیش کو، اس کو بھی اس لیے ذلیل کیا، اور ان کو خاندان سارے ان کے مار دیے۔ کہتے کہ انبیاء علیہ السلام کا نام نہ لو، اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو، قرآن کا نام نہ لو۔ اصل شیطان کی مردودہ کا قہر یہ ہے، اور پھر لوگوں سے بولتا ہے کہ جی امریکہ نے میزائل مار دیا۔ امریکہ کو کیا ضرورت ہے میزائل مارنے کی؟ اب یہ بلوچستان پر جو یہ اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ اصل میں جو پیچھے نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے، وہ انبیاء علیہ السلام پر جب جنگ لگائی وہ سب کو بے کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ اچھا میں نماز پڑھتا ہوں، مردود شیطان میرے کو بولتا ہے کہ تم 2 نمبر ہے، تو نمبر ہی بنتا نہیں ہے، میں اللہ ہوں امریکہ میں، میں اللہ بن تجھے مار رہا ہوں، توبہ نعوذ باللہ۔ پھر وہ اللہ بھی 9 نمبر پہ ہے، 10 نمبر پہ اس کے اوپر ابلیس، وہ خود ہی ابلیس ہے، انگوٹھا یہ ہے 10 نمبر، یہ پھر 9 نمبر انگلی شہادت کی انگلی جو ہے، وہ حکم دیتا ہے لال جو ہے سفید 9 نمبر کو 9 نمبر، اب میں جی 8 نمبر ہوں جی، میں نماز پڑھنے والا ہوں۔ کل انبیاء السلام کو یہ نماز کے طور پہ استعمال کرتا ہے، تو اب آپ کو میں مار رہا ہوں، تو میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے اللہ کیسے مار سکتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، سارے مسلمان ہی عمل کر رہے ہیں، تو وہ نہیں، میں اللہ ہوں امریکہ میں جو ہے، اور وہ اللہ بن کے مار رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اللہ کو جو وہ شیطان لال شیطان 10 نمبر مار رہے ہیں، اور ادھر پھر بیچ میں توبہ محمد ہے، ادھر جو ہے 1 نمبر توبہ باللہ اللہ ہے، اور ادھر 3 نمبر علی ہے۔ علی کو بھی انہوں نے اللہ بنائی، بھٹو کو انہوں نے مشہور کیوں کیا تھا، اس کو بھی انہوں نے اللہ پیچھے سے اللہ بنایا تھا انہوں نے۔ اب بیچ میں یحییٰ خان ہے، اب یہ جو 1 نمبر جو ایوب خان بھی یحییٰ خان کو ٹھوکے، اور بھٹو بھی یحییٰ خان کو ٹھوکے، ان فوج کو ٹھوکے۔ یہ مشرف کی پھانسی جو پشاور ہائی کورٹ سے ہوئی، یہ اس سلسلے کی کڑی ہے، بھٹو بھی ٹھوکے اور ایوب بھی ٹھوکے۔ تو یہ اصل میں انبیاء علیہ السلام کے، اللہ کے، قرآن کے، اسلام کے دشمن ہیں، نماز اور روزہ زکوٰۃ کے دشمن ہیں۔ اس دشمنی ہم مسلمانوں کا تحقیق کا نظام انہوں نے برپا کر دیا ہمارے اوپر جو ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا جب بنگلہ دیش پر بھی ظلم یہی ہوا تھا، اور پھر بھٹو صاحب سے انہوں نے جو ہے نا بلوچستان بھی فوج چڑھوا دی۔ بھٹو کہنا چاہیے، بھٹو صاحب کہتے بھٹو کی کہہ رہے ہیں آپ جس کو، بھٹو خود اس میں انوالو نہیں ہے، لیکن شیطانی جال ان کو استعمال کرتا ہے۔ پھر 1972 میں فوج چڑھا دی، پھر فوج چڑھا دی، بھٹو کو بھی سوچنا چاہیے تھا یار ادھر فوج چڑھائی تھا، بنگلہ دیش میں نقصان ہو گیا تھا، بلوچستان وہی کام ادھر کریں، بلوچستان بھی ہم پیچھے شیطان ایک ہی، ابلیس ایک ہی جو یہ کام کروا رہے۔ فوج کے تھنک ٹینک کو بھی سوچنا چاہیے تھا یار، کل تو ہم چڑھے تھے بنگلہ دیش پر، آج ہم بلوچستان پہ چڑھ گئے، پریکٹس تو وہی کر رہے ہیں، یہ کام ٹھیک تو نہیں ہے، یہ اس کا تو نقصان ہوگا ہمیں، کوئی سوچتا ہی نہیں۔ تو یہ کام انبیاء علیہ السلام سے جنگ ہے، اللہ سے جنگ ہے، اور جلوس ہمارے فرانس کے خلاف نکل رہے ہیں، پاکستان میں ہی کام ہو رہے ہیں۔ تو شیطان نے وہاں پہ اپنا ہی تو باللہ اللہ اور انبیاء علیہ السلام، قرآن، اسلام بنائے ہوئے ہیں، اور وہ سٹینک ورسز جو کتاب لکھی سلمان رشدی نے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ایک ایک حرف، ایک ایک آیت کے خلاف شیطانی آگ اگلے جاتی ہے وہاں سے جو ہے، قرآن کے خلاف جو ہے۔ تو کہتے شیطان کو اللہ بولو، شیطان اللہ ہے، تم انبیاء علیہ السلام نے جو اللہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے قربانیاں دے کر تبلیغ کر کے جو اللہ منوایا، جو اللہ اس زمین پہ
تعارف کرا کر گئے وہ اللہ نہیں ہے، کوئی انبیاء علیہ السلام نہیں ہے. ہم تو آخری نبی کی بات کر رہے ہیں، وہ تو ہر نبی کے دشمن ہے. داؤد علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کے. وہ تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کے بھی دشمن ہیں. ہم آخری نبی کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں. پھر ہم توحید کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو توحید کے پہلے دشمن ہے، اس کے بعد نبی کے دشمن بنتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے توحید سے دشمنی کی ہوئی ہے. ہم نے کبھی جلوس نکالا نہیں ہے. اچھا، عمران خان کا قوم متحدہ میں اب انہوں نے نیا کام چلایا ہوا ہے کہ پہلے بھٹو انہوں نے مشہور کیا، آج کل یہ عمران خان کو مشہور کر رہے ہیں. بھٹو سے بڑا لیڈر عمران خان ہے. اور وہاں لکھا تھا پوسٹ قوم متحدہ میں عمران خان کی تقریر اور بھٹو کی تقریر، لا الہ الا اللہ. تو ایک پی پی کا جلسہ ہو رہا تھا، جلوس میٹنگ ہوئی تھی. میں اس وقت میں چلا گیا، مجھے ایک بندہ لے کر گیا، وکیل جو ہے، جب ہم کالج میں پڑھتے تھے. توبہ نعوذ باللہ، اس نے کیا کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ بھٹو رسول اللہ. توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ. یعنی وہ لوگ پیچھے سے جنہوں نے یہ مسلم لیگ کاٹ کے ختم کر کے پی پی بنائی، وہ اتنا بڑا ظلم پیچھے سے کریں، وہی سیاسی پارٹیاں چلاتے ہیں. تو مجھے بندہ بہت برا لگا. وہ بڈھا تھا، کالے اس نے چشمے پہنے ہوئے تھے. جی پکا پی پی تھا جی. پھر بھٹو تھا جالا جی، وہ جالا جو نہیں تھا، بھٹو کو ٹھوکنے والا تھا وہ. تو اب یہ وہاں پہ کر رہے ہیں قوم متحدہ میں. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے آگے جو ہے نا شیطان اذان میں، نماز میں، وہ صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ وہ مانتا ہی نہیں ہے. یہ تو ہوگی عمران خان کی تقریر وہاں پہ. اور اگر عمران خان کو لا الہ الا اللہ بنائے گا، توبہ نعوذ باللہ، اللہ بنائے گا اور موسیٰ علیہ السلام سے شادی کرے گا، تب تو عمران خان ہیرو ہے، ورنہ اس کے لیے عمران خان ہیرو نہیں ہے. اور ہم سنا کرتے پیپسی کمپنی نے اس کو ورلڈ کپ جتوایا ہے. تو اب پتہ چلا پیپسی کمپنی کا تو بہت کچھ اور کچھ پیچھے بھی کوئی شیطانی جال ہے جو تباہی کرتا ہے. پیپسی کوئی کام سی بات تھی. تو اصل دشمنی لا الہ الا اللہ سے ہے. اور وہ مردود شیطانی پتلا جو ہے، جو امریکہ میں، وہ کہتے ہیں کہ شیطانی پتلے کو لا الہ الا اللہ بولو. اصل جنگ یہ ہے، اس غلامی سے لڑ عمران خان. اور وہ لا الہ جو ہے نہیں ہے، لا الہ وہی ہے جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے وہی آئی، اس نے لوگوں کو بتایا. اور آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک سب نے لا الہ الا اللہ بتایا. وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے. تو چونکہ بھٹو ان کے جال میں نہیں تھا، تو بغیر جال کے لوگوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، جال والوں کو بھی استعمال کرتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ پر آ کے ٹھہر جاتے ہیں. محمد رسول اللہ کہتے ہی نہیں ہے. ہر مسجد میں اذان ہوئی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن ان کا مشن صرف لا الہ الا اللہ تک ہے. میں اذان دیتا ہوں، مجھے کہتے ہیں خبردار لا الہ الا اللہ سے آگے نہیں، اذان صرف یہاں تک ہے. پھر چین کی کمیونسٹ پارٹی میں اذان ہو رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اذان دے رہا ہے، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. کتنی بڑی تباہی ہے یہ. مسلمان اذان نہیں دے سکتے، دھماکے ہو جاتے ہیں. اچھا 2007 میں جو ہے نا، وہ ہمارے حساس اداروں کے لوگ جب راول پنڈی میں نوکری پہ جاتے تھے، بہت پچھلے مطلب تقریباً 13-14 سال سے، 18 سال سے، 2000 سے لے کر اب تک ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہمارے فوج کے. تو ان کی جب لاریاں بسیں جاتی تھیں نا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے ڈیوٹی پہ، نوکری پہ، تو بم دھماکے ہوتے تھے. پورے 30 دن بم دھماکے ہوئے. ہماری بہت بسیں اور ہمارے اہلکار شہید ہوئے. اور میرے ایک فوجی ملا کرتے تھے، ہم تو ہل گئے تھے. پورے راول پنڈی میں دھماکے جناب. کوئی بندہ ڈیوٹی پر جائے اور وہاں پہ بولے یحییٰ خان دفتر میں جاتا، یحییٰ خان کو نور جہاں کے آڑے لگا دیا کہ تم ناچتا رہے، ڈانس کرتا، شراب پیتا رہے. وہ دفتر میں نہیں جاتا تھا. اب یہ لوگ تو دفتر میں جا رہے تھے، ان کی بسوں میں دھماکے کیے اور ہمارے بہت اہلکار شہید ہوئے. حساس اداروں کی بسیں بہت، ان میں دھماکے ہوئے. اور پھر جناب اللہ آج کل یہ موسیٰ خیل میاں والے سے چلاتے ہیں جی، موٹر وے تے بس آ گئی. وہ کیڑی بس موٹر وے تے آ گئی؟ ساڑی بساں نوکری تے جاندی ہیں، ساڈے حساس ادارے دے لوگ نوکری کرتے ہیں. تو دھماکے ہوتے ہیں اور پورے مہینے ہوتے ہیں، 30 دن. وہ بسیں نہیں ہیں، وہ یہ موٹر وے تے بس کیڑی آ گئی نویں جڑی. پاکستان بہت برا ہے. ہمارے حساس اداروں کے لوگ خود مظلوم ہیں، بھلے ملٹری انٹیلیجنس ہے، بھلے ISI ہے، لیکن پھر اسی کا لباس ابلیس پہن کر جو ہے بلوچوں کو، سندھیوں کو، پنجابیوں کو، پٹھانوں کو مار رہے اور کہتے جی پاکستان کی ایجنسیاں مار رہی ہیں. وہ ایجنسیاں تو خود مر رہی ہیں.
یہ ابلیس ہر لباس، پولیس سے جیسے پولیس کا لباس پہنا، اسامہ ستی کو مار دیا، ابراہیم خاندان کو مار دیا، اور بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. وہ تو شیطانی جال کام کرتا ہے، پولیس کے تو بس میں ہی کام نہیں ہے، تھوڑا یہ روبوٹ استعمال ہوتی ہے. مجھے ایک شیطانی جال نے کہا کہ ہم اس 22 کو کھا جائیں گے. کوئی ایسا شیطانی جال پاکستان میں ہے جو 22 کو بولتے کھا جائیں گے ہم، 22 کور کمانڈروں کو. اور انہوں نے ایک دفعہ بہاولپور میں کھایا بھی ہے. تو یہ جو ہے یہ ہماری ایجنسیوں کے قاتل ہیں، اور عوام کو ابلیس بن کر مارتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری ایجنسیوں تمہیں مار دی ہے. بلوچستان میں کوئی بھی صورتحال ہے، عورتوں نے بچوں نے نور جہاں کے لیے دھرنا دے دیا ہے، اور لیکن یہی بچے اور عورتیں ادھر شیطان ان کو ایز اے لبریشن آرمی بلوچ استعمال کیا ہوا ہے، اور وہ انڈیا بنایا ہوا ہے. اب وہ جو بچے پشاور میں پڑھ رہے تھے وہ تو نہ بلوچستان لبریشن آرمی تھے، نہ وہ موسن داوڑ تھے، نہ وہ پشتون تھے. وہ تو آرمی کے بچے تھے. وہ ان کو بھی عورتوں کو آگ لگائی، بچوں کو مارا. کسی بھی شیطانی صورتحال کے ذریعے شیطان جو ہے وہ مسلمان کو مارتا ہے، لباس بدل بدل کر جو ہے. ابلیس کہتا ہے کہ جی توبہ نعوذ باللہ، یہ آزاد کشمیر میں زلزلہ برپا کر کے میں نے 74,000 پاکستانی شہید کر دی، جھٹکا دیا پاکستان کو. مجھے آپ شیطانی پتلے کو، شیطان کو اللہ کیوں نہیں کہتے؟ 2010 میں بارشیں کر دی میں نے، سیلاب برپا کر دیا، شیطان کو اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ایسا کوئی مردود ابلیس ہے زمین کے اوپر. اور جس نے سارا کام کیا ہے، زلزلہ برپا کیا، سلامی ان لوگوں کو ڈبو دیا، وہی ہمارے تمام سیاسی پارٹیوں پر، اداروں پر قابض ہے. پشاور میں مشرف کو پھانسی ہو رہی ہے، سکھوں کو پشاور ہائی کورٹ ریلیف دے رہی ہے. اور شیطانی جال میں جو بولتے ہیں کہ سکھوں کا ریلیف کا مطلب یہ ہے کہ اروڑا سنگھ پشاور میں جیتتا ہے، رنجیت سنگھ جیتتا ہے، قدیر خان اور مشرف اور باقی جو پاکستان سیاسی جماعتیں سب جاتی ہیں. 8 بجے ختم، ایک لمحے میں تکا بوٹی کر دیں ان کی. جیسے حساس اداروں کو ہم نے راول پنڈی میں یہ مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا. ایسا شیطانی جال بے رحم ہے مسلمانوں کے لیے. پشاور کے استانیوں کو آگ لگا دی، بچوں کو سروں میں 9 گولیاں مار دیں. سکھوں کے لیے ریلیف ہے پشاور میں، رنجیت سنگھ کے لیے ریلیف ہے. اور قدیر خان کا انٹرویو لیتے ہیں، اس ملک نے میرا بڑا برا کیا، میں اس ملک کے لیے کچھ نہیں کروں گا. ابھی میں نے اچھا کیا ملک کے لیے، ملک نے مجھے بہت تکلیف دی. اور اس کو تکلیف شیطانی جال دی، شیطانی جال نے قدیر خان کو تکلیف دی. اس طرح ہر شہری کو یہ ملک سے بدزن کرتے ہیں. قدیر خان کیا ہے، مجیب الرحمان دیکھیں، جی ایم سید دیکھیں، اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں جو پاکستان بنانے کے لیے جنہوں نے اپنی ساری زمینیں قربان کر دی، سارا اولاد کو، دھن دولت سب کچھ قربان کر دی. انہوں نے ایسا ذلیل کیا کہ وہ پاکستان سے بدزن ہو گیا. شیطانی جال بولتے ہیں پاکستان میرا ہے، انڈیا بھی اس کا ہے، روس بھی اس کا ہے، چین بھی اس کا ہے، امریکہ بھی اس کا ہے، اور پاکستان بھی شیطان کا ہے. ہم تو مر گئے پھر. ایک لفظ ہے، میرے کمنٹ آئے گا، آمنہ عبداللہ. اب عبداللہ والد ماجد تھا ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس کے خلاف دشمنی کی شیطان نے اپنے مردود آنکھ سے اپنی بوٹیاں کاٹی اپنے جسم کی، اور ہماری ایک 93,000 فوج کو شہید کیا، اور امیر عبداللہ نیازی کو اس نے نیازی بنایا. وہ ہمارا خارجہ معاملہ کا مطلب المیہ تھا. اب یہ المیہ داخلہ ہوا کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھی. اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے آم کے ٹوکرے پیٹے رکھے اس میں جہاز میں، اور ہماری فوج کے 22 بندوں کو شہید کیا. تو یہ انڈیا کا گانے مطلب تیرے گھر کے سامنے ہم اپنی جان دیں گے. عشق میں پاکستانی فوج کو انہوں نے عشق کروایا، عشق میں مر گئے یہ لوگ جو ہے. یعنی اتنا بڑا ظلم ہے. اور پھر یہ بولتے ہیں کہ ہم تو نعوذ باللہ ہر جو ہے نا، بلکہ میں فوج کا نام نہیں لوں گا، میں عوام کا نام لے دوں. ہر جو عوام کے اندر ہمیں بھی مردود فوجی کہہ دیتی ہیں، حالانکہ ہمارے فوج سے تعلق ان کبھی فوج میں بھرتی نہیں ہوئے، کہ ان کی بیٹیوں کے پیچھے ہم جو ہے وہ عاشق بھیجتے ہیں. قدیر خان ہو گیا، قائد اعظم ہو گیا، لیاقت علی خان ہو گیا. فوج کا ذکر میں نہیں کروں گا. یہ تو نواز شریف کو بھی معاف نہیں کر رہے. تو میں حیران ہوں، جتنے مسلم لیگ کے لیڈر تھے ان کی بیٹیوں کے پیچھے انہوں نے عاشق بھیجے، اور اسی عشق میں انہوں نے اس کو ہمارے 22 افسروں کو مارا ہے. تیرے گھر کے سامنے ہم اپنی جان دیں گے. یہ اروڑا سنگھ نے اندرونی تباہی کی ہے، وہ اروڑا سنگھ نے خارجی تباہی کی ہے بنگلہ دیش کے بارڈر پر جو ہے. بہرحال جی بہت ہی مشکل صورتحال ہے یمن سے، شام سے، عراق سے، دوسرے مسلمان ملکوں کی نسبت پاکستان کی. پاکستان کے عوام کہیں نہیں ہے. مہنگائی،
بم اور کرزہ بم اور کرنسی ڈاؤننگ کا بم گر چکے پاکستانی عوام پر، اور بہت زیادہ مردود آگ میں تباہ شدہ پاکستانی عوام۔ حق زندہ ہے، پاکستان دین اسلام کے نام پہ بنا تھا، اللہ رسول کے نام پہ، اور یہ اسلام کے نام پہ بنا، زندہ رہے گا۔ ابھی تو بہت بری صورتحال میں جکڑا ہوا ہے، اور آگے کیا صورتحال ہوتی ہے امید ہے۔ قرآن میں ایک صورت ہے کہ ایک آیت ہے 24ویں سپارے میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ پاکستان زندہ رہ جائے گا، اور شیطانی جال جو ہے یہ گیا گزرا ہو جائے گا، جیسے تھا ہی نہیں۔ ہونا یہ ہے جب ہم خاکی بندے، مٹی کے بندے اتنی مصیبت برداشت نہیں کر سکتے، جو ہمارا حشر ہوا پڑا ہے یہ ہماری برداشت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، اور شیطان کی مردود آگ سے بچائے۔ الہی آمین۔